آنے والے کل کے دن کے بارے میں جب کوئی سوچتا ہے تو اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کل کا دن کیسا ہوگا، کون سا لاک ڈاؤن ہوگا، کون سی نئی بیماری ہوگی، کون سے نئے قانون ہوں گے۔ اس تصور سے انسان بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے۔ آلام و مصائب تو اس دنیا کا حصہ ہے، اور اس دنیا میں رہنے والا انسان کوئی بھی ایسا نہیں جو آلام و مصائب سے دوچار نہ ہو سکتا ہو۔ لیکن جس زمانے میں آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور مسائل کے انبار کھڑے ہوئے، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ نکل گئے، اس لیے کہ ان کا تعلق بالقرآن بڑا مضبوط تھا۔ لیکن آج ہم اگر اپنے مسائل سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی، اور قرآن سے ہمارا تعلق بالکل کمزور ہی نہیں بلکہ ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت اتنے بڑے مجمع کے اندر میں یہ سوال پوچھوں کہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کس کو آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح طور پر پڑھنے والوں کی تعداد شرکاء کے اندر 2-5-10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی سچویشن ایسی ہو کہ ان کو ایک ہدایت کی کتاب دی گئی ہو، راہ دکھانے والی کتاب دی گئی ہو، کامیابی کی کتاب دی گئی ہو، کامرانی کی کتاب دی گئی ہو، مسائل سے نکلنے کا دستور حیات دیا گیا ہو، زندگی گزارنے کا زندگی گزارنے کا طریق دیا گیا ہو، اس قوم کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ قوم اس کتاب کے علاوہ ساری چیزوں سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ سن لو، قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے پریشانی کا حل دکھائی نہیں دیتا، مسائل کا حل نہیں سوچتا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں ہماری پریشانی کا حل کیسے ملے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں پریشانیاں تو اپنی جگہ پر۔ صحابی رسول تو یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میرے کریم نے قرآن مقدس کو نازل کرنا چاہا تو کہاں نازل کیا؟ زمین و آسمان، ساری کائنات، ساری مخلوق کی موجودگی کے باوجود اللہ نے قرآن کے لیے ایسے پاک سینے کا انتخاب فرمایا جس پاک سینے سے بڑھ کر کے کوئی دوسری پاک چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کا انتخاب فرمایا اور اپنے محبوب کے قلب پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نزل بہ جبریل، بلکہ فرمایا نزل بہ روح الامین۔ آپ اندازہ لگائیں، روح الامین کے ذریعے قرآن مقدس نازل کیا گیا، علی قلبک، میرے محبوب آپ کے قلب پر نازل کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عظیم قلب ہے کہ کائنات کے اندر اس سے زیادہ پاک کوئی قلب ہو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قلب کی طرف امام عشق و محبت نے کیا ہی خوب کہا، کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر وہ عظیم قلب ہے جو کبھی سوتا نہیں، آنکھیں بند لیکن قلب یاد الہی میں مصروف ہے۔ قلب کی سچویشن یہ ہے کہ افکار صالحہ کے اندر قلب اپنے اوقات کو گزار رہا ہے۔ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹ
ٹوٹتا، اس لیے کہ یذکر اللہ فی کل حین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ اس قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہدایت کی کتاب سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر دیا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا ان لوگوں کو جو لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ فکر نہیں رکھتے کہ ان کے بچے اچھی طریقے سے قرآن سیکھیں، انہیں اگر اپنے بچے کو سکھانا ہے، میتھ سکھانا ہے تو میتھ کے ایکسپرٹ کے پاس پڑھائیں گے، انگلش سکھانا ہے تو انگلش کے ایکسپرٹ کے پاس پڑھائیں گے، لیکن قرآن اگر سکھانا ہے تو خالہ ماں کے پاس پڑھائیں گے، بانگی صاحب کے پاس پڑھائیں گے، جن کا خود کا قرآن الا ماشاءاللہ درست نہ ہو، وہ قرآن کیسے سکھائیں گے اور کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کی سند کسے عطا فرمائی؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی سکھانے والا پہلے سیکھ تو لے، جب اسے خود کو نہیں آتا تو دوسرے کو کیا سکھائے گا؟ اور ہم تلاش کرتے ہیں سستے والے قاری صاحب کہاں ملیں گے، سستے والے امام صاحب کہاں ملیں گے، سستے والے حافظ صاحب کہاں ملیں گے؟ آئیے میں آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی سعادت حاصل کروں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس سے سیکھنے کے بارے میں فرمایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,00,000 سے زائد کم و بیش صحابہ موجود تھے، لیکن جب قرآن سیکھنے کی بات آئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقرأوا القرآن من 4 او کما قال، اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو 4 لوگوں سے قرآن پڑھو۔ یہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں، من ابی بن کعب، من عبداللہ ابن مسعود، من معاذ ابن جبل، من سالم۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کی عظیم جماعت موجود ہے، خلفائے راشدین کی عظیم جماعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سیکھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں تو فرماتے میرے صحابہ میں سے اگر کسی سے قرآن سیکھنا ہو تو ان 4 میں سے کسی سے قرآن سیکھو۔ تو کیا صدیق اکبر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا فاروق اعظم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا مولا علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں بتاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ رونے لگتے تھے، اور اسی قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں پر جب قرآن کا اثر ہوتا تھا اور لوگ روتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگائی جا رہی تھی کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن بلند آواز سے نہ پڑھو، اور کافروں نے قرآن کو پڑھنے سے اور سننے سے روکنے کے لیے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا قرآن نہ سنو۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، بات دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن میرا کریم ارشاد فرماتا ہے تم رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تم پر مہربانی کروں، میں تم پر رحمت کی چادر تان دوں، میں تم پر رحم و کرم کی بارش کروں، تو میرے غلاموں، میرے بندو، کان کھول کر سن لو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو۔ اگر تم چپ رہے اور تم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا اور خاموشی کے ساتھ تم نے قرآن سنا تو سن لو، ہم تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دیں گے۔ تو قرآن سننے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا اس وقت چپ رہنے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کی سچویشن یہ ہے کہ قرآن سننا اچھا نہیں لگتا۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ قرآن سن کر کے قرآن سننے کی
کی وجہ قرآن سن کر کے اس کا دل اکتا رہا ہو اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہو، بے چینی پیدا ہو رہی ہو، اس قوم کو زمین پر عزت سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو اور قرآن سننے سے اکتاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور قرآن سننے سے جی میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، قرآن کلمہ پڑھتے ہو اور اللہ کی کتاب سے تمہارا تعلق تم کمزور کیے بیٹھے ہو، بتاؤ کہاں سے تمہیں عروج ملے گا، کہاں سے تمہیں ترقی نصیب ہوگی؟ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو خود جس پر قرآن نازل ہوا وہ رسول اعظم بھی دوسروں سے قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا، سرکار فرماتے مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، یہاں تک جب پہنچے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پتہ چلا قرآن سن کر کے رونا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ غزلیں سن کر کے رو رہی ہو، جس قوم کا مزاج یہ ہو گانے سن کر کے رو رہی ہو، جس قوم کا مزاج یہ ہو ایموشنل سین دیکھ کر کے رو رہی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر کہاں سے ترقی دے گا؟ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے بات ان کی نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب مانتے ہیں بات ان کی ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو مانا بھی لیکن اللہ کی کتاب سے تم نے تعلق کمزور کر دیا، تم اس کتاب سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط نہ رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تنگ دستی کے زمانے میں، مسائل کے زمانے میں، آلام کے زمانے میں، تکالیف کے زمانے میں، مصیبتوں کے زمانے میں صحابہ نے قرآن کا سہارا لیا اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ وہ کون سی پریشانی ہے جس کا علاج اللہ کی کتاب میں موجود نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک میں پورا قرآن ختم کر دوں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں کی پہچان یہ تھی کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج ہمارے گھروں کی پہچان بدل گئی۔ کل کی پوزیشن یہ تھی کہ مسلمانوں کی زبان پر اللہ کا کلام ہوا کرتا تھا، بچوں کی زبان پر اللہ کا کلام ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم قرآن سکھانا ضروری نہیں سمجھ رہے، ہم قرآن کی تعلیم دینا ضروری نہیں سمجھ رہے، نتیجتاً آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ہی بچہ ہماری نگاہوں کے سامنے آوارگی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے، ہمارا ہی بچہ ہماری پیشانی پر کلنگ بنتا دکھائی دیتا ہے، ہمارا ہی بچہ ہمارے پیروں پر کلہاڑی مارتا نظر آتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ قرآن کی تعلیم سے جب تک ہمارا رشتہ مضبوط تھا یہ کتاب ہمیں عروج عطا کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میری بات ذہن کے اندر محفوظ خاص طور پر وہ لوگ رکھیں جو علاقے میں جلسے کرواتے ہیں، جو پروگرامز کرواتے ہیں، جو اجتماعات کرواتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میری یہ بات اگر آپ نے دل میں بٹھا لی تو انشاءاللہ العظیم آپ کے بچے بھی بہترین قاری قرآن ہوں گے۔ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، میں انکار نہیں کرتا جلسوں کے سلسلے میں، اجتماع کے سلسلے میں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا بہترین تنخواہ دے کر اپنے علاقے کے اندر ایک قاری قرآن کو رکھیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیے۔ اگر تمہارا بچہ اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو میں کہتا ہوں 10 ایسے جلسوں سے وہ قرآن کے قاری کو نذرانہ دینا یہ تمہارا سود مند ہوگا اور فائدہ مند ہوگا۔ تم خالہ ماں سے قرآن پڑھانا چھوڑ دو، تم بانگی صاحب سے جن کا قرآن درست نہیں ان سے قرآن پڑھانا چھوڑ دو، تم اچھے قاری قرآن کو لاؤ، جی بھر کر ان کی خدمت کرو اور ان سے قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی ابن کعب سے قرآن سنو، ابی ابن کعب سے قرآن پڑھو۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابی ابن کعب کا قرآن کیسا تھا، وہ کیسا پڑھا کرتے تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جب مسجد نبوی شریف میں تراویح پڑھاتے تھے تو جانتے ہیں پوری مسجد نبوی شریف نور علی نور ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں جب حضرت ابی ابن کعب مسجد نبوی شریف میں تراویح پڑھا رہے تھے، مولا علی کا گزر ہوا، دیکھا مولا علی نے، اور قرآن کی آواز حضرت ابی ابن کعب کی جب مولا علی کے کانوں سے ٹکرائی تو ارشاد فرمایا اللہ عمر کا بھلا کرے کہ اس نے مسجد کی رونق بڑھا دی ہے، مسجد کو نور علی نور کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سید القراء ہیں حضرت ابی ابن کعب، رسول اعظم نے ان سے قرآن سیکھنے کے بارے میں فرمایا، ان سے قرآن پڑھنے کے بارے میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا قرآن بھی بہت اچھا تھا، وہ پڑھتے تھے تو لوگ روتے تھے، اور فاروق اعظم جب قرآن پڑھتے تھے تو سوئے ہوئے جاگ جاتے تھے، عثمان غنی جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور مولا علی ان کا تو کہنا ہی کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن چونکہ ان کے سر پر ذمہ داریاں دوسری تھیں، وہ اگر پڑھاتے اور باقی ذمہ داریوں کا مسئلہ تھا وہ بھی نبھانا ان کے لیے مشکل ہوتا، اس لیے پیغمبر رحمت نے 4 قراء کا انتخاب فرما کر صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کے اندر ان کی نشاندہی فرمائی، اور پھر دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اتنا زبردست تھا، اتنا عظیم تھا، اور قرآن کے اتنے غواص تھے اور اتنے ماہر تھے کہ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو طلب کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر میں محسوس کرتا کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ میری ضرورت مجھے ضرورت ہے، حالانکہ مجھے بھی عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری ضرورت کو فوقیت دیتے ہوئے میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ کی زمین پر پہنچے تو چند ہی سالوں کے اندر 4000 سے زائد قرآن کے بہترین قاری کے علاوہ عالم انہوں نے تیار کیے، اور جب مولا علی کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان کے 4000 شاگرد استقبال کے لیے جانے کو تیار ہو گئے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود جن سے قرآن سننا خود مصطفیٰ جان رحمت کو پسند تھا۔ ہم ہمارے زوال کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری پریشانی کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری شکست کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری کمزوری کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری ناتوانی کی بات کر رہے ہیں، ہم ذلت و رسوائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو گئے، قرآن سے تعلق کمزور کر دیا اس لیے ذلیل ہوئے، قرآن سے رشتہ توڑ دیا اس کے لیے کمزور ہوئے۔ آقا تو یہ فرماتے وہ گھر ویران ہے جس گھر، وہ دل ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو، اور وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے گھروں کا جائزہ لیجئے، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، ہمارے گھر کی دیواریں ترس رہی ہیں کہ کبھی ہمارے کانوں پر بھی قرآن کی آواز آئے، لیکن ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، غزلوں کی آواز آتی ہے، میوزک کی آواز آتی ہے، سیریلوں کی آواز آتی ہے۔ قرآن کی آواز سننے کے لیے ہماری دیواریں ترس رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہو تو معاذ بن جبل سے سیکھو۔ حضرت معاذ بن جبل حلال و حرام کے سلسلے میں سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل۔ 33 سال کی عمر میں کم و بیش نوجوانی کے عالم میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے نوجوانوں تم آ تو گئے ہو جلسے کے اندر، بھیڑ بھاڑ بھی کر لیے، آ بھی گئے، جیسے تیسے آ گئے، سننے کی نیت سے بھی آئے، دیکھنے کی نیت سے بھی آئے، ملنے کی نیت سے بھی آئے، شاید
شاید ہو سکتا ہو اللہ نہ کرے کوئی تفریح کی نیت سے بھی آیا ہو، لیکن میرا یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل تابناک ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو صرف اسے دنیاوی تعلیم مت دینا، اسے قرآن کی تعلیم پہلے دینا، اسے قرآن کا قاری پہلے بنانا۔ تم دنیاوی تعلیم ضرور دو، لیکن قرآن چھوڑ کر کے نہیں، قرآن کے ساتھ دو، تاکہ جب تم مر جاؤ تو یہ قرآن پڑھ کر تمہاری روح کو ایصال ثواب کر سکے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا؟ آپ ذرا سوچیں، بڑے دھڑلے سے ہم نعرہ لگاتے ہیں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کرے دامن ہاتھوں میں نصیب ہو جائے، سرکار کی محبت کا دعویٰ، سرکار کے قرب کی دولت سے ہم مالا مال ہونے کا جذبہ۔ لیکن آئیے اب حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قیامت میں آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کوئی نسخہ ہو تو بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، ارشاد فرمایا، معاذ اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ رو پڑے حضرت معاذ بن جبل، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا معاذ تم چاہتے ہو کہ قیامت میں مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے، ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں قیامت میں آپ سے قریب رہوں۔ رسول اعظم نے فرمایا، معاذ تقوی اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے، تقوی اختیار کرو، قیامت میں مجھ سے قریب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اگر رسول اعظم سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا، اللہ کے رسول کا قرب اتنا زیادہ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل قرآن کے بڑے عظیم عالم دین تھے، حلال و حرام جب سمجھاتے تھے قرآن کے ذریعے تو لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنا ہو سیکھنا ہو تو معاذ بن جبل سے سیکھو۔ اور اس کے بعد چوتھا نام لیا حضرت سالم کا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ غلام ہے، اللہ اکبر، حضرت سالم غلام ہے، اس غلام سے قرآن سیکھنے کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین سے ملنے کے لیے نکلتی ہیں، گھر گئیں اور آنے میں تاخیر ہو گئی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میکے سے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب تشریف لائیں تو سرکار نے فرمایا، کیا بات ہے عائشہ، آج آنے میں تاخیر ہو گئی؟ تو عرض کرتی ہیں، سرکار میں گھر سے تو اسی وقت نکلی تھی جب ہمیشہ نکلتی ہوں، لیکن آنے میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب سے آ رہی تھی، تو کوئی مسجد نبوی شریف میں آپ کا غلام اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں پیلر سے چپک کر اس سے قرآن سننے میں مصروف ہو گئی، اور جب تک وہ قرآن پڑھتے رہے میں قرآن ان سے سنتی رہی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ سرکار اس وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ بتاؤ تو صحیح، وہ کون ایسا قاری قرآن ہے جس کی قرأت نے تمہیں روک دیا تھا؟ عرض کرتی ہوں، حضور میں نام تو نہیں جانتی، نہ شکل سے واقف ہوں، بس میں تو صرف ان کی آواز اور ان کی قرأت میں نے سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جاتا ہوں، سرکار تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت سالم تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت نے بشارت عطا فرمائی، خوشخبری سنائی، پتہ یہ چلا کہ پہلے کی عورتوں کو قرآن سن کر کے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور آج کی مائیں پکچر دیکھ کر اپنا وقت گزارتی ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا، انہیں خیال نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وقت کتنا تیزی سے گزر گیا۔ العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، قرآن کو مضبوطی سے تھامو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو، قرآن مقدس کو
پڑھو، قرآن مقدس کو سمجھو اور قرآن مقدس پر عمل کرو. جب تک کہ یہ کیفیت نہیں ہوگی تم دنیا میں سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جب تک قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط تھا، یوں ہی ہم امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کرتے، یوں ہی ہم انہیں مجدد اعظم نہیں کہتے، یوں ہی ہم انہیں امام عشق و محبت نہیں کہتے. اللہ اکبر! وہ قرآن کے اتنے بڑے غواص تھے کہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن ہی سے نعت گوئی سیکھی. نعت گوئی سیکھنے کے لیے کسی شاعر کے پاس میرا امام نہیں گیا، نعت بھی اس نے قرآن سے سیکھی ہے. یہ قرآن سے ان کا تعلق تھا، یہ قرآن سے ان کا رشتہ تھا. کہاں سے کامیاب ہو سکتے ہو، کہاں سے کامرانی حاصل کر سکتے ہو؟ آج ضرورت اس امر کی ہے گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، گھر گھر قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے. قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن علم کی کتاب ہے، قرآن عظیم سرمایہ ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کو پروردگار جل جلالہ نے جس کا ذکر قرآن میں نہیں رکھا؟ آپ جانتے ہیں دنیا اس کتاب سے کل بھی ڈرتی تھی، آج بھی ڈر رہی. خوف ہے دنیا کو اس کتاب سے. سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے قرآن کا حسن اتنا بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. ایک شخص نے کینیا کی سرزمین پر اسلام قبول کیا. اس شخص کی سچویشن کیا تھی؟ کئی کتابوں کا مصنف، بڑا ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ. اس نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ برجستہ اس نے اپنی زبان سے کہا، میں نے کسی مقرر کی تقریر سن کر اسلام قبول نہیں کیا، کسی خطیب کا خطاب سن کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے قرآن پڑھ کر کے اسلام قبول کیا. آج بھی مغربی دنیا کے اندر لوگ قرآن پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جس جمعہ کے اندر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے اندر لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہوتے. اور میرا اپنا تجزیہ ہے، عالمی دورے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس تجزیے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پیدائشی مسلمان سے نو مسلم قرآن اچھی طریقے سے پڑھتا ہے. سین فرانسسکو امریکہ کی سرزمین پر سین فرانسسکو کر کے علاقہ ہے، وہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی. ہندوستان سے میں مدعو تھا، بیت المقدس کے سابق امام بھی تشریف لائے تھے اور بھی ممالک سے علماء تشریف لائے تھے. آپ کو حیرت ہوگی، 8 گھنٹے کا پورا پروگرام تھا. ہر 2 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا بریک ہوتا تھا. آدمی ہال سے نکلتا تھا، چائے اسٹال ہوتی تھی، وہاں جاتے تھے، چائے کیک وغیرہ لے کر وہاں بیٹھ کر کھاتے تھے اور آ کر کے پھر جو ہے ہال کے اندر پروگرام میں بیٹھ جاتے تھے. لیکن 60 ایسے نوجوان میں نے دیکھے جو چہرے سے لگ رہے تھے کہ پہلے وہ انگریز تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. وہ بیت المقدس کے سابق امام کے ساتھ وہ 60 کے 60 لوگ آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں ہم لوگ تو چائے باہر جا کر پی لیتے تھے. ان نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے چائے کا کپ لیے، ہال میں آئے، تھوڑی دیر پیے اور پھر اس پیریڈ کے اندر جو 20 منٹ اس کو 5 منٹ میں کھانے پینے میں انہوں نے سب ختم کر دیا 5-7 منٹ کے اندر. اور عربی کے اندر تفسیر جو ہے وہ بیٹھ کر کے سب پڑھ رہے. میری عقل دنگ رہ گئی. میں نے بیت المقدس کے سابق امام سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اور میرے پاس یہ علم حاصل کر رہے ہیں. میں کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا. نو مسلم کو تفسیر عربی کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے اور پیدائشی مسلمان کو اعوذ بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا. یہ حال ہے ہمارا. صرف گوشت مچھلی کھا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، بریانی اڑانے کا نام مسلمان نہیں ہے.
قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو. جب تک قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تم دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کامیابی کبھی بھی قدموں کو چوم نہیں سکتی جب تک کہ اس کتاب سے اپنے رشتے کو تم مضبوط نہیں کرو گے. جانتے ہیں آپ وقت کے تاجداروں نے بھی اپنے بچوں کو پڑھایا تو کیسوں سے پڑھایا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. غلطی آپ لوگوں کی ہے. تھوڑی بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھانے والوں کی بھی کسی حد تک انسان کی حیثیت سے ہو سکتی ہے, لیکن جب تم نے تعلیم کے اندر اس چیز کا فرق پیدا کر دیا کہ دنیاوی تعلیم پر لاکھوں خرچ کرتے ہو, کرو, انکار نہیں ہے, لیکن تم قرآن کے سلسلے میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے, اس پر مجھے اعتراض ہے, اس پر مجھے اعتراض ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں. عالمگیر بادشاہ کو دیکھ لیجئے, ملا جیون کے پاس اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجا. کون ملا جیون؟ جن کی فقہ کی کتاب درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے, ہر دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے, اسے پڑھ کر کے ہی آدمی عالم ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں ملا جیون کے پاس عالمگیر نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا. بادشاہ کا مزاج جو ہے وہ مزاج ہی ہوتا ہے. ایک روز بادشاہ گزرا, عالمگیر انہوں نے دیکھا کہ ملا جیون وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے. بس نظر پڑی, ملا جیون کی نظر بھی عالمگیر پر پڑی اور عالمگیر کی نظر بھی ملا جیون پر پڑی. نگاہوں میں ایک دوسرے کو الگ تلگ کیا, گزر گئے. اب ملا جیون سوچنے لگے بادشاہ کیا کہے گا, کیا گمان کرے گا, اور پتہ نہیں اب کیا ہوگا کہ میرے بیٹے سے ہاتھ دھلوا رہے تھے, لوٹے سے پانی ڈلوا رہے تھے. کچھ دنوں کے بعد عالمگیر نے بادشاہ ملا جیون علی راما کو دعوت دی, تشریف لائے آپ. ملا جیون گئے, بہت احترام کے ساتھ بٹھایا, بہت انعام و اکرام سے نوازا, اور اس کے بعد ملا جیون سے عالمگیر نے کہا کہ اس دن میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کو وضو کے لیے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا. تو انہوں نے عذر پیش کرنا شروع کیا کہ کوئی بچہ تھا نہیں, آپ کا بچہ سامنے سے گزرا تو پھر میں نے, مجھے ضرورت تھی تو میں نے اسے بلا لیا اور میں نے اس سے پانی ڈلوا لیا. کہا نہیں, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. سنیے آپ, مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے پانی ڈالا, اعتراض اس پر ہے کہ جب وہ آپ کے ہاتھ پر پانی ڈال رہا تھا تو آپ کے ہاتھ اور پیر کو دوسرے ہاتھ سے پہنچ کیوں نہیں رہا تھا. اعتراض اس پر ہے. یہ علماء کی خدمت جب ہوتی تھی تب بادشاہت ملتی تھی, اب جب علماء کی پگڑیاں اچھالو گے تو ذلت نہیں ملے گی, تو کیا نصیب ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ, وقت کے عظیم مجدد, اپنے بیٹوں کے لیے استاد کا انتخاب کیا ملا طاہر لاہوری. ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھا رہے تھے. اچانک ایک مرتبہ گزر ہوا, دیکھا استاد کو, گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا مجدد الفسانی کو صاحب کشف سے, لوح محفوظ اللہ والوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. نظر اٹھا کر دیکھا تو جنتیوں میں ملا طاہر لاہوری کا نام نہیں تھا. اپنے بیٹے کے استاد کا نام جنتیوں میں نہیں تھا. ایک دن اپنے بچوں سے بات میں کہہ بیٹھے, بیٹا تمہارے استاد کا نام جنتیوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں, دوزخیوں میں دیکھ رہا ہوں. اب بچوں کا دماغ گیا, پریشان ہو گئے. اب جب دوسرے دن درسگاہ کے اندر پہنچے تو بچوں کا وہ انٹریسٹ نہیں تھا, وہ دلچسپی نہیں تھی پڑھائی کے اندر, وہ دلچسپی نہیں تھی. تو 2-4 دن تو ملا طاہر لاہوری نے محسوس کیا کہ ان کے اندر وہ دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی. تو ایک دن پوچھ لیا, بیٹے جس انہماک کے ساتھ تم پہلے پڑھا کرتے تھے
اب اسی نماز کے ساتھ تم پڑھتے دکھائی نہیں دیتے، بیٹے سب خیریت تو کیوں دلچسپی تمہاری کم ہو گئی؟ بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ 3 لوگوں کی ضد بڑی مشہور ہے، بادشاہوں کی ضد، بچوں کی ضد اور عورتوں کی ضد۔ تو بچے تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ بچوں نے فوراً جو ہے وہ کہہ دیا اپنے استاد سے کہ ہمارے ابا حضرت مجدد الفسانی فرما رہے تھے کہ آپ کا نام جنتیوں میں نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ملا طاہر لاہوری کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے، کہا تمہارے ابا کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، ان سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں اور مجھے دوزخیوں سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں شامل کروا دیں، کہو ان سے۔ بچے گئے، جا کر کے اپنے والد سے کہا ابو آپ کو اللہ نے بڑا اونچا مرتبہ دیا ہے، خدا کے لیے ہمارے استاد پر کرم کیجئے، ان کے لیے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں میں شامل فرما دے۔ اب ملا طاہر لاہوری کے لیے مجدد الفسانی دعا کر رہے ہیں، کئی دنوں تک دعا کرتے ہیں، پھر لوہے محفوظ کو دیکھتے تو وہاں وہی جنتیوں کی لسٹ میں نام نہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن گریہ طاری ہوا، بہت گریہ طاری ہوا، بہت روئے بہت روئے بہت روئے، اور رونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ملا طاہر لاہوری کا نام پھر بھی وہی جنتیوں میں نہیں تھا۔ پھر خیال آیا کہ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میرے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قضائے شبی پر مبرم کو ٹال دیا کرتا ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی حضرت مجدد الفسانی نے دعا کی، اے اللہ غوث الثقلین کے صدقے میں تو ان کو دوزخیوں سے نکال کر جنتیوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ پھر نگاہ اٹھا کر دیکھی تو لوہے محفوظ پر دوزخیوں سے نکل کر جنتیوں کی فہرست کے اندر شامل ہو چکے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ پہلے کے لوگ ماہرین سے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ہم صرف قرآن ہی کسی ماہر سے نہیں پڑھوائیں گے، باقی سب ماہر سے پڑھوائیں گے، باقی سب ماہرین سے پڑھوائیں گے، قرآن ماہرین سے نہیں پڑھوائیں گے۔ جب اللہ کی کتاب کی عزت تمہارے دل سے نکل گئی تو تمہاری عزت کہاں تمہیں نصیب ہوگی؟ عزت تو اللہ کی کتاب سے ہے۔ اس کتاب کو تھامو، یہ کتاب بلندی پر لے کر کے جائے گی۔ اس کتاب کو چھوڑو گے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جن کو سرمایہ دیا ہے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تم تعلیم قرآن کے اندر اپنے سرمایہ کو خرچ کرو، تم مدرسین کو تنخواہ بہتر سے بہتر دو، نگرانی کرو، اچھے قاری قرآن کو رکھو، تمہارے بچے کو اچھا قرآن سکھاؤ۔ اگر تمہارا بچہ اچھا قاری قرآن ہو گیا تو سن لو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر قبر میں عذاب بھی ہو رہا ہوگا تو تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس عذاب کو اٹھا لے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، اور پھر کیوں نازل ہوا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سن لیجئے، ہمارے یہاں تو صرف بشارتیں ہیں، ڈرانے والا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ صرف بشارتیں، ہاتھ پکڑو جنت میں چلے جاؤ، بس یہی سب چل رہا ہے۔ ڈرانے والی بات ختم۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرانے کے بارے میں فرمایا۔ ڈرنے والے کے لیے بشارت ہے، اگر تم ڈر گئے تو جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے، اگر تم خوف خدا سے لرز گئے جنت کی بشارت تمہارے لیے ہے، اگر ڈرو گے نہیں تو پھر بشارتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری مؤدبانہ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کا علم حاصل کرو۔